بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ ابھی اپنے اس ویلاگ میں بات کروں گا اس ٹویٹ کی۔ ایک واحد وہ ٹویٹ ہے جس کو ایکس نے ڈیلیٹ کیا، اور آج ہمیں پتہ چلا عدالت میں کہ گزشتہ 3-3.5 سال سے حکومت بہت کوشش کرتی رہی ہے، جو پہلے ٹویٹر تھا بعد میں ایکس بنا، کہ عمران خان کے ٹویٹس ڈیلیٹ کروا دیے جائیں، ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی وہاں سے ڈیلیٹ کروا دیا جائے۔ 3 دفعہ درخواستیں لکھی گئیں، لیکن وہاں سے سنوائی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس صاحب ہیں ارباب طاہر، ان کی عدالت میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے۔ یہ ارباب طاہر صاحب ویسے ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ہم پر دباؤ ہے فیصلے تبدیل کروانے کے لیے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، اور اب آج کل یہ جو یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنہیں نیک، سعادت مند اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنے والے جو ججز کی فہرست ہے حکومتی، اس میں ان کا ایک نام اچھی جگہ پر لکھا گیا۔ تو آج وہاں پر جب یہ ساری رپورٹس پیش ہوئیں تو پتہ چلا کہ صرف ایک ٹویٹ ایکس نے ڈیلیٹ کیا، لیکن میں وہ ٹویٹ ابھی پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے بعد میں پھر پڑھنے کے ذرا تھوڑا سا اس پر نظر بھی ڈالیں گے کہ اس میں کون سی چیز تھی جو حکومت کو بہت زیادہ جس پر پریشانی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو پہلے میں وہ ٹویٹ پڑھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کے حالات کے مطابق ٹویٹ ہے، حالانکہ یہ 22 جولائی کو پچھلے سال یہ انہوں نے اپنے ایکس پر یہ اس کو ذکر اس کا کیا تھا، اس کو شائع کیا تھا، اور اس پر جو ایکس حکام ہے انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا، اس پر پابندی لگائی۔ تو جناب یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں عمران خان صاحب اپنے ٹویٹ میں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو اس وقت میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف نے اربوں کی کرپشن کی، مگر انہیں جیل میں ہر ممکن سہولت دی گئی۔ اس کے برعکس کسی سیاسی شخصیت کی بے گناہ اور غیر سیاسی اہلیہ کو ان غیر انسانی حالات میں کبھی قید نہیں رکھا گیا، جیسے حالات بشرا بی بی پر مسلط کیے گئے ہیں۔ میں صرف آئین کی بالادستی اور اپنی قوم کی خدمت کے جرم میں ملک کی تاریخ کی سخت ترین قید کاٹ رہا ہوں۔ ظلم اور آمریت کی یہ کیفیت ہے کہ وضو کے لیے دیا جانے والا پانی بھی گندا اور مٹی سے آلودہ ہے، جو کسی انسان کے استعمال کے قابل نہیں۔ گھر والوں کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں مہینوں سے رکی ہوئی ہیں، ٹی وی اور اخبارات تک رسائی بھی معطل کر دی گئی ہے۔ میں بارہا وہی پرانی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، مگر اب وہ بھی مجھ سے لے لی گئی ہیں۔ میرے بنیادی انسانی حقوق مکمل طور پر سلب کر لیے گئے ہیں۔ عام قیدیوں کو قانون اور جیل مینول کے تحت جو کم از کم سہولیات دی جاتی ہیں وہ بھی مجھے فراہم نہیں کی جا رہی۔ بارہا درخواستوں کے باوجود مجھے اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، مجھے صرف چند منتخب افراد سے ملنے کی اجازت ہے، جبکہ باقی تمام ملاقاتیں روک دی گئی ہیں۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا ہر رکن فوری طور پر اپنے تمام اندرونی اختلافات ایک طرف رکھ دے اور صرف 5 اگست کی مجوزہ تحریک پر توجہ مرکوز کرے۔ اب کیونکہ یہ 22 جولائی کو لکھا گیا تھا اور اس وقت اگست کی تحریک کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو یہ اس حوالے سے اس کا ذکر ہے۔ اس وقت مجھے اس تحریک کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بے مثال ظلم کے باوجود عوام میرے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ 8 فروری 2024 کو عوام نے انتخابی نشان کے بغیر بھی پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ایسے واضح مینڈیٹ کے بعد پارٹی کے ہر رکن کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے۔ اس نازک مرحلے پر اگر تحریک انصاف کے رہنما اندرونی اختلافات میں وقت ضائع کرتے ہیں تو یہ نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہوگا۔ پارٹی کے اندر دھڑے بندی کرنے والے کسی بھی فرد کو نکال باہر کیا جائے گا۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میری ہر قربانی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس وقت پارٹی میں دراڑ ڈالنا میرے مشن اور ویژن سے براہ راست غداری کے مترادف ہوگا۔ فارم 47 کے ذریعے بننے والی نام نہاد حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے۔
متعصب جج صاحبان ان عدالتوں کے تحت جس طرح کھلے عام ناانصافی پر مبنی فیصلے دے رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ہمیں عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک بھرپور مہم چلانی ہوگی، کیونکہ عدالتی آزادی کے بغیر کوئی قوم نہ زندہ رہ سکتی ہے اور نہ ترقی کر سکتی ہے۔ یہ وہ ٹویٹ ہے ان ٹویٹس میں جن سے حکومت کو بڑی تکلیف ہے۔ اب آپ نے سارا یہ ٹویٹ سنا، اس میں آپ مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ جیل کے اندر ان کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے اس وقت کی جا رہی تھی، اور آج اس سے زیادہ کی جا رہی ہے۔ آج پچھلے 2 مہینوں سے 2.5 مہینوں سے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ان کی فیملی نہیں مل سکی، ان کی بچیاں نہیں مل سکتی۔ اپنے حامی رپورٹروں سے حکومت خبریں لیک کرواتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ ملاقات واقع ہوئی ہے، کیونکہ نہ وکلاء کو جانے کی اجازت ہے، نہ ان کے ذاتی معالج کو جانے کی اجازت ہے۔ صرف سرکاری ڈاکٹر گئے ہیں جو ان سے ملے ہیں، لیکن بالکل انہوں نے اپنے ہونٹ سیے ہوئے ہیں اور وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اس ساری یہ جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا اس بات کا بھی کہ جو وضو کے لیے پانی دیا جاتا ہے بڑا آلودہ ہے، گندا ہے، اور کوئی انسان اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے ان حالات کا ذکر کیا ہے جو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے آج ان سے بھی برے حالات ہیں، اس لیے کہ جو ان کے خاندانی ذرائع بتاتے ہیں کہ جو سردیوں کے کپڑے ہیں وہ بھی اندر نہیں جانے دیے گئے۔ اور یہ جو ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا، اس میں اس وقت جو ان کے ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تب غالباً 27ویں ترمیم نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا، عدلیہ کا ذکر کیا، متعصب ججوں کا ذکر کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جج ہیں اور کس طرح عدلیہ فیصلے دے رہی ہے۔ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے اگر آپ سمجھ لیں تو، 11 مہینے تو آلریڈی ہیں جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو درخواستیں ہیں وہ فکس نہیں کی گئی، اور پھر جس انداز میں سزائیں سنائی گئی ہیں، ایک جرم میں 10 12 20 FIRs درج ہیں، اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود جو ماتحت عدالتیں ہیں، ٹرائل کورٹس ہیں، یا ایون ہائی کورٹس، وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اور خود سپریم کورٹ بھی بارہا درخواستوں کے باوجود ان چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ تو جو حالات 22 جولائی کے ٹویٹ میں ہیں وہ حالات اب بھی ہیں، لیکن اس ٹویٹ میں بھی عمران خان صاحب نے اداروں کے حوالے سے بات نہیں کی، کسی ادارے کے سربراہ، میں مقتدرہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ گالیاں نکالتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں وہ اپنی جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک میسج جو آج بہت ویلڈ ہے کہ اپنے اختلافات ختم کرو اور ایک ہو جاؤ، اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کاش تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی جو صدائیں ہیں، عمران خان کی جو آوازیں ہیں، عمران خان کا جو میسج ہے اس کو سمجھ سکیں، اور اگر ان کی روشنی میں آگے قدم بڑھایا جائے، اور سہیل آفریدی جو واقعی عمران خان کا مشن لے کے آگے جا رہا ہے اور جس نے پورے پاکستان میں ایک تحرک پیدا کیا ہے، اور اب اچکزئی صاحب بن گئے ہیں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں، اور علامہ راجہ ناصر عباس اس وقت سینٹ میں ہیں، اگر پورا وزن ان کے پلڑے میں ڈالے اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سازشیں نہ کرے جو اس وقت ہو رہی ہیں، تو شاید پی ٹی آئی ایک پوزیشن آف سٹرینتھ پر پہنچ جائے، ایسی پوزیشن پر کہ جہاں وہ ایک آبرو مندانہ مذاکرات کر سکے اس ملک کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، اور قوم کو اور اس ملک کو ترقی کی نئی راہ پر ڈالنے کے لیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔